یہ کلام اللہ کا ہے، گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں سیدھی راہ چلا، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اور آگے دعائیں بھی ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت قابل غور بات ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے بھی اس پر غور کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ذرا اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اور قرآن پاک سارے کا سارا اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو گویا کہ یہ سارا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ارشاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ فاتحہ کی صورت میں پڑھتے ہوئے اگر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، عام سادہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، دونوں کا مطلب بنیادی طور پر ایک ہی جیسا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر فرق ہے۔ دنیا میں رحمت کرنے والا، آخرت میں رحمت کرنے والا، اس طرح کے مختلف فرق ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک یا جزا کے دن کا مالک۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر آ کر ذرا دیکھیں کہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کبھی غور کریں کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، باتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو پچھلی 3 آیات تو بظاہر ہمیں سمجھ آ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لیکن ایاک نعبد، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ فرما رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد۔ تو جب آپ اس تصور میں جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب اللہ فرما رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یا تو آپ کہیں کہ یہ بندے کا کلام ہے، یہ انسان نے بنایا، اور انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا ہے، گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے اندر آگے آ کر یہ بات آ گئی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے چل کر یہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں سیدھی راہ چلا، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب ہوا، ان کی راہ مت چلا، جو گمراہ ہوئے ان کی راہ مت چلا، بلکہ ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم اس مقام پر آتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ذہن کے اندر ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے، ایک سوال قائم ہو جاتا ہے کہ جب یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر رب ذوالجلال کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام سورہ فاتحہ کا تعلیم المسئلہ، یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ تعلیم المسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مانگنے کا ڈھنگ سکھانا، مانگنے کا طریقہ بتانا۔ گویا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کے خود آداب سکھائے ہیں، اور وہ آداب کیسے سکھائے ہیں؟ خود بولا ہے رب ذوالجلال، اور بندوں کی زبان سے بولا ہے، یعنی وہ لفظ بول کر
بندوں کو کہا ہے کہ بندو تم جب میری بارگاہ میں آؤ تو تم نے یوں کہنا ہے۔ کیسے کہنا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اے بندے تو میری بارگاہ میں آ کر یوں کہہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے بندے میری بارگاہ میں آ کر یوں کہہ الرحمن الرحیم۔ اے بندے میری بارگاہ میں آ کر یوں کہا کر مالک یوم الدین۔ اے بندے میری بارگاہ میں میری یہ صفات بیان کر کے، میری یہ تعریفیں کرنے کے بعد پھر مجھ سے ان لفظوں میں مخاطب ہونا ہے۔ مجھے کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف زبان سے ہی نہیں، دل میں اقرار بھی کرنا ہے، اپنا اعتقاد بھی یہ رکھنا ہے کہ اے اللہ ہم عبادت فقط تیری کرتے ہیں، تیرے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں مدد درکار ہو تو ہم مدد بھی تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کی مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہ عقیدہ بھی لے کر آنا ہے اور یہ اقرار بھی لے کر آنا ہے، اور زبان سے بولنا بھی ہے۔ یہ بولنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے مجھ سے جو مانگنا ہے وہ یوں مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو نہیں کہہ رہا کہ مجھے سیدھی راہ چلا، بلکہ اللہ کریم اپنے بندے کو مخاطب کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ الفاظ سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو نے جو دعا مانگنی ہے وہ کس انداز میں مانگنی ہے، تیرے پاس الفاظ میں تجھے وہ دیتا ہوں جو میری بارگاہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ میں جب دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں یہ بھی بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے بندے میری بارگاہ میں آ کر جب صراط مستقیم کی ہدایت مانگے تو ساتھ یہ بھی کہا کر کہ یا اللہ ان لوگوں کی راہ چلا، مجھے ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور بندے پھر مجھے یہ بھی کہہ کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے۔ راستے پر چلنے کا مطلب سیدھا سا ہے کہ یا اللہ مجھے ان کے عقائد اور نظریات عطا کر، مجھے ان کے اعمال جیسے اعمال عطا کر۔ راستے سے مراد یہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے جس کے اوپر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار، وہ نظریات، وہ کیفیات اور عقائد وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر یوں دعا مانگے۔ تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ یہ اللہ پاک کسی کو نہیں کہہ رہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ رب ذوالجلال کا بندوں پر احسان کہ وہ اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور آنے والوں کو لفظ بھی سکھاتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر تو نے الفاظ کون سے بولنے ہیں، میری بارگاہ میں آ کر مانگنا کس انداز میں ہے اور کیا مانگنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے، مانگنے سے پہلے اس کی تعریفیں کرنی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بھی اس کی تعریفیں ہی ہیں، مالک یوم الدین بھی اس کی تعریف ہی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اس کی تعریف ہی ہے۔ یہ تعریفیں کرنے کے بعد کیونکہ کبریائی کا حقدار وہ ہے، وہ تکبر کا حقدار ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ واقعتاً بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر اذان کے اندر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کبریائی اس کی ردا ہے، یہ اسی کے شایان شان ہے، اس کے سوا کسی کو تکبر نہیں جچتا۔ یہی تکبر اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر اس کی نسبت اس کی بارگاہ میں ہو تو یہ اس کی صفت بنتی ہے، رب ذوالجلال کی شان بنتی ہے، اور یہی چیز بندوں میں آ جائے تو انسان کے اندر یہ ایک بری عادت ہے، انسان کے اندر کہ اس کی روحانی بیماری ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں سیاہی کا باعث بنتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کریم نے ہمیں
مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ہم ڈھنگ سیکھ کے جب بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں تصور اور خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہ لفظ دیے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نے ان الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ یہ تصور خیال میں ذہن میں رکھ کر پھر جب بندہ دعا مانگتا ہے، جب دل و جان سے دعا مانگتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس بارگاہ سے قبولیت کا پیغام ضرور آتا ہے۔ وہ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، بس بندے کے اندر یہ سستی ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں مانگنے سے کتراتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔